الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا فلئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رعد کی 25ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ پہلے برزخ میں رہیں گے، وہ بھی ایک جنت کا نمونہ ہے، پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس جنت کی شان ایسی ہے جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہاں نہریں جاری ہیں، خوب نہریں ہیں، اور اس کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں ہر جگہ نہریں ہوتی نہیں، اور جو نہریں ہوتی ہیں کبھی پانی خشک بھی ہو جاتا ہے، پانی کم بھی ہو جاتا ہے، غیر آباد نہریں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا، خشک نہیں ہوگی، وہ کبھی غیر آباد نہیں ہوں گی، اور پانی ان کا شفاف ہوگا۔ اکلھا دائم، وہاں کے میوے ہمیشہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی میوے ہوتے ہیں، لیکن میووں کا موسم ختم ہو گیا، اب انتظار کرنا پڑے گا، کہیں 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کہیں کچھ سے کم زیادہ۔ جس درخت سے پھل اتارا وہ خالی رہ گیا، اب دوبارہ اس میں پھول آئیں گے، شگوفے آئیں گے، پھر پھل بڑھ جائے گا۔ لیکن جنت کے میووں کا حال یہ ہے کہ جو آدمی جنت کا جو میوہ توڑے گا اسی وقت دوسرا میوہ وہاں لگ جائے گا، بالکل تیار، یہ نہیں کہ پہلے پھول نکلیں گے پھر نہیں، بالکل تیار میوہ دوسرا وہاں لگ جائے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کے میوے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور جنتیوں کو کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ بھائی
یہ اس درخت کا پھل مت کھاؤ، وہاں مت جاؤ، کوئی نہیں، آزادی ہوگی۔ فرمایا ظلھا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ دنیا میں سایہ کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں سایہ کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج نکلا تو دھوپ آ گئی، اور زیادہ دھوپ آتی ہے تو مکانات کے اور درختوں کے سائے ہوتے ہیں، پھر سایہ ختم ہی ہو جاتا ہے، پھر دھوپ آ جاتی ہے۔ یا یہ ہے کہ سورج ڈوب ہی گیا تو نہ دھوپ ہے اور نہ سایہ ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ ظلھا، وہاں کے سائے بھی ہمیشہ ہوں گے، اور نہ وہاں دھوپ ہوگی جو ستائے اور نہ وہاں سردی ہوگی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقیوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور منکروں کا جو انجام ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔ یہ جو جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان سورہ محمد میں بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ سورہ محمد میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مثل الجنت التی وعد المتقون، یہی آیت یہاں بھی ہے کہ اس جنت کی شان جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی بے شمار، اور پانی کی نہریں، ایسی نہریں اور ایسا پانی جس میں کبھی تغیر نہیں آئے گا۔ دنیا کے پانی میں تغیر آتا ہے۔ پانی کے 3 اوصاف ہیں، بے رنگ، بے ذائقہ، بے بو، یعنی اس میں بو بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی ذائقہ، اپنا ذائقہ تو ہے، اس کا اپنا تو ہے، بولے تو پانی کا ذائقہ ہے، لیکن مستقل کوئی کہے گا جس میں جناب یہ تو بالکل ہی میٹھا ہے، تو بے رنگ بھی ہوتا ہے، بے ذائقہ بھی ہوتا ہے، بے بو بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو جنت کی جو نہریں ہوں گے، پانی کی نہریں، تو اس میں ذرا تغیر بھی نہیں آئے گا، ہزاروں کروڑوں برس چلتے رہیں۔ دنیا کے پانی میں تغیر آتا ہے، ادھر اسے پتے بھی گر جاتے ہیں اس میں، اور بارشوں کا پانی آتا ہے تو کناروں میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور پانی گدلا بھی ہو جاتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، بدمزہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں، ہمیشہ ایسا رہے گا۔ یہ دریا ہوں گے پانی کے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، نہریں ہوں گی، سبحان اللہ، پانی کی نہر تو دیکھی ہم نے، لیکن دودھ کی نہر دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح سے پانی بہ رہا ہوگا دودھ بھی بہ رہا ہوگا، دودھ کے دریا، اور لم يتغیر طعمه، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ دنیا میں دودھ رکھ لیجئے آج تو صبح کو دیکھو خراب ہو گیا ہے، فریج میں رکھنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ دریا ہوں گے، دریا ہزاروں برس گزر جائیں گے تو اس دودھ کے اندر کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ کیا شان ہوگی وہاں اس کی۔ پھر فرمایا انہار من خمر لذت للشاربین، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، شراب کی، اور پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی۔ وہ بوتلوں میں نہیں ہوگا بلکہ دریا ہی ہوگا، اس سے نشہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ تو نام تو اس کا شراب ہے، پینے والا دریا، لیکن اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیا مزہ ہوگا اس میں اور کیا خوشبو ہوگی اس میں۔ دنیا میں جیسے ہم روح افزا پیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے، تو یہ فرمایا کہ ایسی نہریں ہوں گی، تو اس پینے کے بعد آدمی کو نشہ نہیں آئے گا، بکواس نہیں کرے گا، پیٹ میں درد نہیں، اور کوئی اس کو جو جیسے دنیا کی شراب میں ہوتے دماغی توازن نہیں رہتا ہے، یا کبھی اور پرابلمیں ہوتی ہیں، یہ فرمایا۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، سبحان اللہ، نہریں ہوں گی بہت ساری شہد کی، کیا بالکل صاف، یعنی شہد کا دریا ہے، یعنی کہ شہد کسی برتن میں رکھا ہو۔ دنیا میں تو دریا نہیں ہوتے ان چیزوں کی، دنیا میں تو صرف پانی کا دریا ہوتا ہے، شراب برتنوں میں ہوتی ہے، دودھ برتنوں میں ہوتا ہے، اور شہد چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ہوتا ہے، لیکن وہاں شہد کا دریا ہوگا۔ فرمایا مصفہ کا بالکل صاف و شفاف۔ دنیا کے شہد میں تو موم بھی لگا رہتا ہے نا، کتنا ہی چھانو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی شہد کی مکھی کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بھی اس میں ہوتی ہے اور پر بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پھر صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں اس چیز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں شہد جو آتا ہے یہ تو ہم مکھیوں کو پالتے ہیں، لیکن وہاں مکھیوں کے شہد نہیں ہوگا،
وہ شہد کا دریا اللہ اپنی قدرت سے بہائیں گے۔ دنیا میں شراب بنائی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، وہاں مختلف چیزوں کو ملا کر شراب نہیں بلکہ شراب کا دریا ہی ہوگا۔ دنیا میں تو دودھ گائے سے لیتے ہیں، اونٹنی سے لیتے ہیں اور بکری سے لیتے ہیں، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہ دریا ہی ہوگا۔ تو یہ 4 دریاؤں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر اور آخر میں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ کی بخشش۔ کیا یہ اللہ کی بخشش کیا ہے؟ جنتیوں کو ڈر ہوگا اندر سے کہیں ہم کو نکال نہ دیا جائے، کیا ایسے عیش میں ہے، تو اس لیے اعلان ہو گیا جنتیوں آج ہم آپ کو ایک نعمت دیں گے، اس سے پہلے نہیں دی۔ مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں آتی ہیں، کبھی یہ اعلان ہوگا، کبھی یہ کہ جوانی ایسی بڑھاپا آپ کبھی نہیں، زندگی ایسی موت کبھی نہیں، موت کیا کہ اور آپ جنت میں آپ کو رکھ دیا جائے گا، میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، آپ کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جنت سے کبھی بس کھٹکا ہی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ جنت ہے متقین کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ کیا جہنم کی طرح ہو سکتے ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وسقوا ماء حمیما، استغفر اللہ، اور اس کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا یہاں کا نہیں وہاں کا کھولتا ہوا، فقطع امعاءہم، تو پانی ان کی اندریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی جو پیے گا تو جو اندر انسان کے اندر آرگنز ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسے جو وہ اتنا پانی وہ جو ہے وہ ہوگا، گرم ہوگا۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی تو یہ اور وہ آیت ایک ہی ہے، یا بھی مثل الجنت الذی وعد المتقون، وہاں بھی گویا اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، تاکہ جنت کا مستحق بن جائے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، کفر شرک سب کو چھوڑ دے، اللہ کو مانے، تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ ورنہ وہی ہوگا جو اس میں آیا ہے، کھولتا ہوا پانی بھی پلایا جائے گا، سر پر بھی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کھال سب نیچے گر جائے گی گوشت کے ساتھ۔ اس کے بعد آیتیں ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ۔ ان آیتوں میں اہل کتاب کا بیان ہے، جن کا ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں، کیوں؟ ان کو کتاب دے دی گئی، تورات، انجیل، زبور، اور ان کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور الگ الگ نام لیں گے، یہود اور نصارہ، یہود اور تو یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں بنی اسرائیل ہیں، ان کا تذکرہ اس میں ہے، ان آیتوں میں۔ ان آیتوں میں اس کا خلاصہ پہلے کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو انتظار تھا کہ نبی آخر الزمان کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے ذہنوں میں تھا کہ نبوت تو ہمارے خاندان کی کوئی وراثت ہے، کہ باپ بھی جو ہے وہ نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، بیٹے کا بیٹا بھی نبی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بنی اسرائیل ہیں، آج تک جتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، تو جو آخری نبی ہوگا، سب سے اونچا، سب کا سردار ہوگا، سید المرسلین، وہ بھی ہمارے خاندان کا ہوگا، یہ ان کے ذہنوں میں تھا۔ تو لیکن اس کے بعد جب اللہ کا نظام دیکھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بنی اسرائیل نہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور مکہ شریف کے رہنے والے تھے، ان کے ذہنوں میں تھے کہ فلسطین میں آئے گا، ملک شام میں آئے گا۔ تو بہرحال اب ان میں 2 قسمیں تھیں، جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، جو سچے تورات کو ماننے والے تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، ان کے سامنے جب ظہور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سچے پکے مسلمان بن گئے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے، حالانکہ وہ بھی پڑھے لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اب اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کا بیان اس میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو خوش ہو گئے، کیا؟ بہت خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش، افرحون،
کیوں خوش ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، یہ خدائی کلام ہے۔ ہاں جو اس میں تحریف ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، یہ اپنی شکل میں نہیں ہے۔ تو اور وہ چونکہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اس میں نمایاں طور پر ایک صاحب ہیں، وہ بادشاہ تھے ملک حبشہ کے، نجاشی ان کا نام تھا، یہ عیسائی تھے۔ مکہ شریف میں مسلمان تنگ آ چکے تھے، اس لیے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ حبشہ گئے۔ ان میں حضرت جعفر بھی تھے اور حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی مرتبہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا کہ آپ وہاں جاؤ، کیونکہ ہم نے سنا ہے حبشہ کا بادشاہ نرم دل ہے۔ کیا ہے؟ وہ عیسائی نرم دل ہے، اس لیے آپ ان کے پاس جاؤ تو وہاں آرام سے رہو گے۔ یہ جب وہاں گئے آرام سے رہنے لگے، تو مکہ شریف کے مشرکین کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ حبشہ گئے ہیں، لہٰذا یہاں سے وفد لے کر گئے نجاشی سے ملنے کے لیے کہ ہماری بستی کے کچھ بھاگے ہوئے افراد یہاں آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو واپس لے لیں گے۔ تو نجاشی نے کہا کہ بھائی کون لوگ آئے ہیں یہاں؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کو اب بازاروں کی اور ساری چیزوں کی کیا پتہ ہے، اور اس زمانے میں یہ بارڈر قصہ تو تھا نہیں، اس لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا آسان تھا، یہ پابندیاں نہیں تھی، اور لوگ بھی زیادہ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک جماعت آئی ہے، تو بادشاہ نے بلایا ان کو، ٹھیک ہے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہی ہے کیا؟ کہا یہی ہے۔ کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو گے؟ کیوں حوالے کر دیں گے؟ پہلے بات تو کر لیں ان سے۔ تو صحابہ کرام سے بات کی نجاشی نے کہا بھائی تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم کو یہاں پناہ ملے، وہاں ہم کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ کہا کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے مکہ میں، ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ باقی لوگ جو مشرک ہیں یہ ان کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو کہا کہ وہ نبی کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آئے گی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نیک بنو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کا حق مت کھاؤ، پاک و صاف رہو۔ یہ ساری تعلیمات جو مختصر انہوں نے بیان کی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو سب اچھی باتیں ہیں۔ کہا کیا ان کے اوپر کوئی کلام بھی نازل ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کلام نازل ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ کہا کیا آپ کو اس میں سے کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ کہا آپ سنائیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم سنانی شروع کر دی۔ کیا؟ اور عجیب بات ہے کہ سورہ مریم میں تو حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور نجاشی کو ان سے بہت عقیدت تھی، ظاہر سی بات، وہ تو خود عیسائی تھا نا، اور اس کو معلوم تھا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے کیا ہے۔ تو حضرت جعفر تلاوت کر رہے ہیں، ایسا اثر نجاشی کے اوپر پڑ گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے واللہ عالم کتنی آیتیں سنائیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ یہ جو تم قرآن سنا رہے ہو اور جو ہمارے پاس انجیل ہے، کیا یہ ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں، ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ تو میرا دل گواہی دیتا ہے یہ سچا نبی ہے۔ تو یہ جو آپ نے اس میں کہا یہ بالکل صحیح ہے۔ تو مشرکین بھی وہیں تھے مجلس میں، وہ تو آئے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اب اس میں یہ بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ انہوں نے خود کہا نا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ یہ ساری آیتیں تو اس میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کیا پڑھا دیں؟ جی۔ تو نجاشی اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا سچے دل سے، اور مشرکین کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کیا ان پاکیزہ لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر دوں گا۔ تو ان جیسے لوگوں کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔ ایسے حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، وہ مدینہ طیبہ کے یہودی تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھ لیا جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو ان جیسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے خوش ہوئے. یہ لوگ تو بڑے خوش ہوئے. کس چیز پر خوش ہوئے؟ بما انزل الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس سے بڑے خوش ہوئے. کیوں؟ کہنے لگے یہ سچا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، اور ہماری تورات اور انجیل میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کی صفات کا بیان ہے. یہ فرماتے ہیں. ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، کچھ آیتوں کو مانتے ہیں، کچھ آیتوں کو مانتے نہیں ہیں. اسی طرح سے ایک وفد آئی 70 آدمی کی، کس پر 70 آدمی کی. ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت خود فرمائی، قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب انہوں نے سنا وہ قرآن پاک جو آپ پر نازل ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. تو یہ 70 تھے. کتنے؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نرم دل تھے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. قرآن پاک نے فرمایا یہود زیادہ سخت ہے دشمنی میں نصارہ کے مقابلے میں. تو ان 70 نے بھی کلمہ قبول پڑھ لیا. اس کے بعد 60 آدمیوں کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے. بہت زیادہ مناظرہ کیا، اور ان کا وہ جو چودھری تھا وہ خود بھی آیا تھا، اور ان کا جو پوپ تھا وہ بھی آیا تھا. پوپ کا بھائی بھی تھا. راستے میں چلتے چلتے جو ان کا پادری تھا اس کے بھائی کو ٹھوکر لگ گئی تو اس نے بد دعا دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر. پادری اسے خود کہتا ہے اس کو بد دعا مت دے دو، وہ نبی ہے کیا. اس نے کہا پھر ہم کیوں جا رہے ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو پھر تم اعلان کیوں نہیں کرتے وہ اللہ کا نبی ہے. انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. اگر ہم نے صاف اعلان کیا کہ جو جاگیر ہم کو ملی ہے دے دی ہم کو عیسائیوں نے، یہ سب واپس لے لیں گے، ہم تو فقیر بن جائیں گے، اور اس طرح سے جو یہ سارے مخالف ہو جائیں گے، اس لیے ہم کو اس کا اظہار نہیں کرنا ہے. وہاں پہنچے، بات ہو گئی، بحث ہو گئی. تقریباً 90 آیتیں ہیں شروع میں سورہ آل عمران کے اس پر. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دے دیا وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے. بہت زیادہ ہو گیا. تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک بات کر لو کہ اسلام قبول کر لو، اگر نہیں تو جزیہ دے دو، اگر نہیں تو پھر جنگ ہے، کچھ تو کرنا ہے. انہوں نے کہا مشورہ کریں گے. کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم مباہلہ کریں گے. کیا مباہلہ کریں گے؟ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں آ جائیں گی اور وہ دعا مانگیں گے یا اللہ جو ہم میں سچا ہے اس کو فتح دے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے غلط ہے اس پر قہر نازل فرما. آپ نے فرمایا بالکل ہم تیار ہیں مباہلے کے لیے. مباہلے کے لیے قرآن نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. آ جاؤ، ہم اپنے عیال کو لائیں گے، تم بھی اپنے عیال کو لاؤ، ہم خود آئیں گے. تو آپ تشریف لے گئے اندر دولت خانے میں. وہاں سے حضرت حسن کو لائے اور حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو لائے. فرمایا آ جاؤ مباہلے کے لیے، آؤ کریں گے. وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم جزیہ دیں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بہت گھبرا گئے. بہرحال آپ نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے، کیا جب یہ گھر پہنچتے یہ اپنے اہل و عیال کو نہ پاتے، سب ملیا میٹ ہو جاتا اور قیامت تک ایک عیسائی بھی دنیا میں نہ رہتا. لیکن یہ گھبرا گئے اور انہوں نے مباہلے سے انکار کر لیا. تو اس کے مباہلے کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کس میں تفصیل کے ساتھ ہے، باقاعدہ بحث ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بالکل کیا کیا، انکار کر گئے. دنیا کی تمنا لالچ ایسی ہوتی ہے نا، حب کا شیء یوم و یسم، کسی چیز کی محبت غالب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی بہرا بھی بنتا ہے اور اندھا بھی بنتا ہے. یہ تو دنیا کے مال و دولت کی محبت نے ان کو گمراہ کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے ان کا جو پادری تھا. ان کا تذکرہ یہ ہے والذین آتیناہم کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے دی. کون سی کتاب؟ تورات اور انجیل. قد یفرحون، کیا وہ بہت خوش ہوتے ہیں. کس چیز سے؟ بما انزل الیک، اس کلام کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا. یعنی قرآن سن کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. ومن الاحزاب من ينکر بعضا، احزاب یہ حزب کی جمع ہے. حزب کے معنی ہیں پارٹی،
یا ہر وہ قوم جن کے خیالات اور افکار ایک ہوں، اگرچہ آپس میں ملاقات نہ بھی ہوئی ہو تو ایک جماعت ہوتی ہے، وہ ایک افکار، جی تو ان کو حزب کہتے ہیں۔ جیسے وہ جو ہے اس کے موقع الیکشنوں کے موقع پر پہلے کہتے تھے آواز دو ہم ایک ہیں، کیا آواز دو، یعنی ہم خیال ہیں، کیا ہے ہم خیال ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں نا، تو حزب کیا جو ایک خیال کے ہوں۔ تو بہرحال وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور چونکہ فرقے بہت ہو گئے تھے، فرقے جی آپ نے خود فرمایا 72 فرقے ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کے، کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ تو لیکن یہ بھی پیشن گوئی فرمایا میری امت کے 73 ہو جائیں گے، میری امت کے، تو فرمایا کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور فرقوں میں سے مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اس قرآن پاک کی بعض آیتوں کا۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا میں خدا واحد کی عبادت کروں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ عزیر علیہ السلام کو، نہ کسی اور کو، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ، اور میں کسی کو نہ شریک ٹھہراؤں اللہ کے ساتھ، الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں۔ تو دعوت دے دی ان عیسائیوں کی، وَإِلَيْهِ مَآب، اور مآبی اصل تھا یا گر گئی، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، کہ میں تو اللہ ہی کے پاس جاؤں گا، میں تو اللہ کے پاس، تو لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اور جانا ہے اللہ کی طرف۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، قرآن پاک نے فرمایا جس قوم میں نے جو نبی بھیجا ہے، تو قوم کی جو زبان تھی نبی کی زبان بھی وہی تھی، نبی کی زبان بھی، اور جو کتاب میں نے اس قوم کی طرف بھیجی اس کتاب کی زبان بھی وہی تھی تاکہ سمجھ سکیں۔ اب سوال ہے کہ پھر قرآن پاک یہ تو عربی میں ہے نا، ہاں کیونکہ پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب تھے، اگرچہ پھر یہ کتاب پورے عالم کے لیے ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی دوسرا نہیں آئے گا، کتاب دوسری نہیں آئے گی۔ بہرحال فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، عربی فرمان، عربی یہ عربی میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی خود عربی ہیں، اور جن کو سنانا ہے وہ بھی عربی میں عربی جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو عجمی زبان میں بیچتے وہ کہتے کیا بات ہے نا، کہ نبی تو عربی ہے اور کتاب عجمی ہے، پھر سمجھانا بھی تھا۔ اس نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن پاک کو بھیجا ہے عربی زبان میں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بطور فرض کے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا، کیوں بہت لالچ دیتے تھے وہ مشرکین نے، لالچ دے دی، آپ چاہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں، آپ چاہیں تو ہم جتنے بھی آپ کہیں گے تو خزانوں کے ڈھیر لگائیں آپ کے قدموں میں، اور آپ چاہیں تو کسی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، کیا کسی سے نکاح کروا دو، یا مجھے اپنا بادشاہ بنا لو، یا یہ ہے کہ روپے پیسوں کے ڈھیر میرے سامنے کر دو۔ فرمایا اگر تم لوگ کیا سورج کو لے آؤ گے، کیا ایک ہاتھ میں دوسرے میں چاند، کیا تب بھی میں اس تعلیم اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ ان کو جواب دے دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے یہود کہتے تھے کہ آپ کو اپنی طرف مائل کریں، تو نصارہ چاہتے تھے آپ کو اپنی طرف مائل کریں، تو بطور فرض کے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بطور اہواءہم ان کی خواہشات کی، کیا یعنی ان کی خواہشاتی تو ہے ظاہر سب ان کی چاہتے ہیں نا، آپ ایسا کریں ایسا کریں، بعدما جاءک من العلم، اس کے بعد جب آ چکا آپ کے پاس علم الہی آ چکا ہے آپ کے پاس، اور اس کے باوجود بھی آپ ان کی کیا کریں؟ اتباع کریں۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ پاک سے بچانے والا، کیا کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ سنانا دوسروں کو ہے، سنانا، لیکن خطاب کس کو کیا؟ یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا۔ مثلا آپ یتیم پر ظلم نہ کریں، کیا آیا نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ نے کس یتیم پر ظلم کیا تھا؟ کسی پر بھی نہیں،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ ڈانٹیے نہیں سائل کو. آپ نے کس کو ڈانٹا تھا؟ کسی کو بھی نہیں. لیکن خطاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سنانا ہے کن کو؟ ہم کو کہ آپ یتیموں پر ظلم نہ کریں. ان کو معلوم تھا کہ یہ تو یتیموں پر ظلم کر لیں گے بعض لوگ. تو اس میں خطاب اگرچہ حضور کو ہے لیکن سنانا کن کو ہے؟ دوسروں کو. اس کے بعد ایک بڑا اعتراض ہے، اس کا جواب ہے ان آیتوں میں. پہلے اس کا ترجمہ کریں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ان کے لیے ازواج بھی بنائی ہیں. وَذُرِّيَّةً، اور وہ بال بچے تھے. تو اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ یہود اعتراض کرتے تھے. کیا بعض مرتبہ آدمی جو بلا وجہ اعتراض کرتا ہے. مکہ شریف کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر کبھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ ان کا معلوم تھا کہ فلاں کی تو 10 بیویاں ہیں، فلاں کی تو 8 بیویاں ہیں. اسی لیے جب کوئی آتا تھا نکاح اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ فرماتے تھے کہ کتنی بیویاں آپ کی؟ کہتے 6. کہتے ہیں 2 کو چھوڑو 4 رکھو. 2 کو چھوڑو 4. کتنی بیویاں؟ کہتے 5. کہتے ہیں 1 کو طلاق دے دو 4 رکھ لو. تو ان کے یہاں یہ اعتراض کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. کن کے یہاں؟ مشرکین کے یہاں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہود اس پر اعتراض کرتے تھے. ارے یہ کیسا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بس صرف بیویاں ہی بیویاں ہیں. گویا کہ وہ ایک اعتراض کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ بادشاہوں کی طرح ہیں. کس کے؟ جیسے بادشاہ عیاش ہوتے ہیں. اس کا جواب اللہ نے فرمایا کیا اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں کیا وہ بال بچے والے نہیں تھے؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی؟ اور مشرکین کبھی کہتے تھے کہ اگر اللہ کا نبی ہے یہ، تو ان کے تصور میں تھا جو اللہ کا نبی ہوگا نہ وہ کھاتا ہوگا نہ وہ پیتا ہوگا، نہ وہ، یہ ان کے ذہنوں میں تھا کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں تھا. اور شاید بیویاں بھی نہیں ہوں گی نہ بچے ہوں گے. اسی لیے وہ کہتے تھے مکہ شریف کے رہنے والے ما لہذا رسول یاکل الطعام یاکل، ان کے ذہن میں تھا کہ جو نبی ہوگا وہ اس کو تو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو خود جاتا ہے بازار. مطلب تو یہ ہے کہ بڑے لوگ خود بازار جانا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں. ارے وہ چودھری صاحب ہوگا وہ خود جائے گا روٹی لانے کے لیے اور سبزی لانے کے لیے، راستے میں لوگ ملے گے چودھری صاحب آپ کہاں تھے؟ جن میں ٹماٹر لانے گیا تھا. وہ تو اپنے لیے اس کو عیب سمجھے گا نا. کون بڑا آدمی جاتا ہے سبزی لانے کے لیے؟ ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کے نوکر ہوتے ہیں. تو اہل عرب کہتے ہیں اگر یہ نبی ہے کیا ہے اور سید المرسلین ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ خود بازار جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کرتے ہیں، سامان خود لاتے ہیں. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو کھاتا کیوں ہے، اگر یہ نبی تو پیتا کیوں ہے، اگر یہ نبی ہے تو پھر بازار کیوں جاتا ہے، اگر یہ نبی ہے تو اس کو تو بال بچے ہونے نہیں چاہیے کیونکہ نبی ہے. یہ ان کے تصور میں تھا کہ انہوں نے نبیوں کو دیکھا نہیں تھا. نبیوں کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک زمانے میں لوگوں کو اولیاء کے بارے میں بھی یہی تصور تھا. کیا اولیاء ہوگا تو بس نہ اس کے بال بچے ہوں گے نہ کچھ ہوگا، بس مسجد کے کونے میں بیٹھے گا یا گار میں بیٹھے گا. کہ ان کے تصور میں یہ نہیں تھا ایک شخص سے وہ کام بھی کر رہا ہے، اس کے بال بچے بھی ہیں، اس کے کاروبار بھی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ کسی عہدے پر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ولی بھی ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں یہ تصور تھا ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ ولی بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ بادشاہ بھی تھے ولی بھی تھے. سلطان التمش کے بارے میں لکھا ہے کہ ولی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. تو بہرحال اس میں ان کا جواب ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی اور بچے. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھی اور اتنی کیوں تھی. بعض غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں اتنی بیویاں کیوں تھی، اور جو مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے جو بیچارہ سیدھا سادہ ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے. کیا بھائی اتنی ازواج مطہرات رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو وہ فوراً سمجھتا ہے جیسے بادشاہ عیاش ہوتے ہیں ایسے نعوذ باللہ من ذالک حضرت کی طرح منسوب کریں گے. اب پہلے انبیاء علیہ السلام کی باتیں سن لیجئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں 19 ازواج مطہرات تھی. کس کی؟ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں 70 ازواج مطہرات بخاری میں ہے، رواہ البخاری، حضور نے خود فرمایا. بلکہ ایک روایت میں 90 ہیں. کتنے؟ تو 90 کے مقابلے میں 9 اور 10، اس کی تعداد تو بہت کم ہے نا. تو ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا،
ان کے ماننے والوں نے اور اعتراض کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب میں آپ کو اس کی طرف مختصر، بہت مختصر توجہ کرا دوں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کب ہوا؟ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ کتنی؟ 25 سال۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ اچھا، حسن جمال میں آپ کا کوئی ثانی آیا ہے؟ نہ آئے گا۔ اونچے درجے کے اخلاق، مجھے بتاؤ جو 25 سال کا جوان ہو، کیا ہو، اور حسن جمال ایسا ہو کہ کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی ایسا آیا ہو نہ بعد میں یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ، تو اس کو نکاح کرنے میں دشواری ہوگی؟ اس لیے عرب کی کتنی کنواریاں وہ چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، ہمارا نکاح۔ آپ نے نکاح نہیں کیا، یہاں تک 25 سال عمر مبارک ہو گئی۔ ایک مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ کتنے؟ 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ مالدار تھی تو اس لیے وہ منشی اور وہ سیلز مین وغیرہ لاتی تھی، تو وہ اپنا مال بھیجتی تھی کہاں؟ شام اور فلسطین اور کہاں اور یمن۔ وہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے کیا؟ اس لیے ان کو تلاش رہی کہ کوئی مجھے امانت دار جوان ملے جو تجربہ کار بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ تو لوگوں سے معلوم کر لیا کوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں ایک جوان یہاں ہے، وہ بڑا امانت دار ہے، اس کو لوگ امین کہتے ہیں، کیا؟ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے مجھے ملا دو۔ تو حضرت کے پاس اطلاع آئی، نے کہا یہ مال ہے، اس کو تم لے جاؤ، اس کو دوں، اور یہ میرا غلام ساتھ ہے، اور بھی چند افراد۔ تو غلام سے کہا کہ جو تم راستے میں دیکھو گے اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا اور کاروبار کا انداز، وہ آ کر مجھے بتا دینا۔ تو جب حضرت واپس تشریف لائے، اس نے ساری کہانی سنائی اور روداد سفر سب کہ کس طرح کیا ہوا، اور یہ کہ اللہ نے مال میں ایسی برکت دی اور اتنا نفع اس کو کبھی نہیں ہوا۔ اب وہ ادھر سے چاہتی تھی اس کے مال کو کوئی سنبھالنے والا بھی ہو، تو ان کی نکاح حضرت پر پڑی کہ اگر یہ مجھے اپنی نکاح میں قبول کر لیتا، لیکن ادھر سے ان کو معلوم ہے ان کی عمر 25 سال ہے، میری عمر 40 سال ہے، میری عمر، میرے 2 شوہر کا انتقال بھی ہو گیا ہے اور بچے بھی ہیں، بچوں کا انتقال بھی ہو گیا تھا بعض، تو پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا۔ بہرحال مجھے مختصر یہ عرض کرنا ہے، کسی کے اس کے واسطے سے حضرت تک بات پہنچائیے، خواتین کو بھیجے کس کو بھیجے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مت پوچھو، یہ میرے چچا جان سے پوچھو۔ کس سے؟ میں یہ فیصلہ خود کرنے والا نہیں۔ اس میں کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ نوجوانوں تم اپنے نکاحوں کا انتخاب خود مت کرو، کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا انتخاب نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، ہر کو آپ نے فرمایا یہ ان کو بتا دو۔ کن کو؟ میرے چچا جان کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہاں ہو گئی۔ کیا؟ یہاں میں ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو جوان ابھی بے نکاح ہو، تو جب وہ کسی سے نکاح کرے گا نا، کسی لڑکی سے، آپ لوگ ڈیٹ آف برتھ معلوم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں نا؟ اگر وہ آپ سے 2 سال بڑی ہو، آپ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ بہت سے رشتے اسی پر کٹ گئے کہ لڑکی لڑکے سے 5 سال زیادہ ہے، 4 سال زیادہ عمر میں ہے۔ اس کا گواہ میں خود ہوں۔ ایک لڑکی بہت پڑھی لکھی اور جاب بھی کرتی ہے، نیک صالح بھی ہے، اور بالکل جو ہے پردے کا اہتمام ہے۔ اس کا پرچہ میرے پاس آیا، اس کے بھائی نے بھیجا کہ رشتے میں پریشانی ہوتی ہے، یہ اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ تو ہماری نظر ایک ساتھی پر پڑ گئی کہ وہ بھی دیندار ہے وغیرہ، وہ یہ ہے، وہ بھی جاب کر رہا ہے، اس کا نکاح بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ دونوں ایک طریقے کے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور دونوں نیک صالح ہیں۔ ہم نے اس کو واٹس ایپ پر بھیج دیا، وہ ڈیٹیل سب، ڈگریاں وغیرہ سب، بہرحال ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے واپس یہ نہیں کہا کہ میں مشورہ کروں گا، میں لڑکی کو دیکھوں گا، دیکھنا تو ہے نا۔ اس نے جواب دیا ناٹ انٹرسٹڈ۔ کیا؟ صرف یہ تھا کہ وہ لڑکی 2 سال اس سے عمر میں بڑی تھی، عمر میں۔ اچھا مجھے بتائیے، آج کوئی جوان تیار ہو جائے گا جو 40 سال کی خاتون سے نکاح کرے اور اس کے 2 شوہر کا انتقال ہو جائے؟ ہے کوئی؟ ہم اس کے اوپر اس کو انعام دیں گے، ایوارڈ دیں گے اس کو؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔
بات سمجھا گئی؟ کہنا تو آسان ہے، کہنا تو وہ کہہ گیا ہے میں بجنا کنجے کیا وہاں چاہے میں بجشت کروں، یہی تو کہے گا نا، کہے گا کیا مجھے کہیں نہیں ملے گا، یہاں میں کیوں کروں گا بیوہ سے؟ یہ ہے وہ نقطہ سب سے پہلا، بات سمجھا گئی جی؟ جو لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے والا ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کیا کنواری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ آپ جوان نہیں تھے کیا؟ پھر کس کے ساتھ نکاح کیا؟ اور کتنے سال ان سے 15 سال، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 20 سال زیادہ ان سے عمر میں زیادہ تھی، اس کے ساتھ نکاح ہوا نا؟ اب سوال دوسرا نکاح کب کیا؟ دوسرے سال، تیسرے سال؟ 50 سال تک یہی نکاح رہا۔ کتنے سال تک؟ 50 سال۔ کتنے؟ جب عمر مبارک 50 سال تھی تو پھر جب انتقال ہو گیا حضرت کبریٰ کا، تب لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ چھوٹی بچیاں نہیں تھی کیا؟ تو حضرت زینب تھی نا، حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت ام کلثوم بھی تھی، حضرت فاطمہ بھی تھی، تو 4 بیٹیاں ہیں نا، ماں نہیں ہے ماں؟ تو لوگوں سے پوچھو کسی کی 4 بیٹیاں ہوں اور اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو لوگوں نے کہا آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، آپ کو نکاح، تو نکاح کیا دوسرا حضرت سودا سے۔ کس سے؟ حضرت سودا کنواری نہیں تھی، وہ خود بیوہ تھی۔ کیا تھی؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے۔ تو مجھے بتائیے پہلا جو نکاح کیا آپ نے اس وقت عمر مبارک 25 سال، دوسرا نکاح کیا عمر 50 سال، کیا وہ کنواری سے کیا یا بیوہ سے؟ ہے نا؟ تو مجھے بتایا جو بیواؤں سے نکاح کرے گا وہ عیاش ہو سکتا ہے؟ اس کو سوچنا ہے نا۔ تیسرا نکاح جو ہوا اس کے بعد یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ کس سے؟ آپ نے خود فرمایا کہ جبریل نبی علیہ السلام میرے پاس لائے ایک تصویر ریشم کے، اس میں تھی، کس میں؟ ریشم کا وہ تھا کپڑا، اس میں ایک تصویر تھی۔ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ محترمہ کی تصویر ہے۔ کیا؟ نظیر ہے، لیکن اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے۔ اس کے بعد نکاح ہوا لیکن رخصت ہی نہیں، 9 سال کی عمر مبارک۔ کیا؟ اب اس پر بہت ہنگامہ مچایا تھا گزشتہ سال لوگوں نے، وہ سمجھتے نہیں کیا کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم، کس کا؟ اس میں اشکال کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے کہ حضرت سودا بوڑھی ہے، حضرت سودا دوسری عالیہ محترمہ، تو اس گھر میں تو کوئی جوان ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ تو کب تک زندہ رہے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا میں ادھر ادھر کہاں جاؤں گا، کیوں نہ میں قربانی دے دوں، اور میں یہ قربانی تو کیا، یہ تو میرے لیے سعادت ہے، تو میں اپنی بچی کا نکاح کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ادھر سے غیبی نظام کیا چلا یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو حضرت حنہ، کیا اس نے کہا ربی انی نذرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک سمیع الدعاء، یا اللہ میرے جو شکم مبارک میں جو بچہ آپ نے دیا ہے اس کو میں نے نیاز رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کس کے لیے؟ بیت المقدس کے لیے، یہ خدمت کرے گا وہاں۔ انی نذرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس کو قبول کر لیجیے۔ کیا کر لیجیے؟ آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى ولیس الذکر کالانثى، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، میرے ذہن میں تھا کہ مجھے لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہاں جو تیرے ذہن میں لڑکا تھا وہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو اس نے بیٹی کا خود نام رکھ دیا سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، وانبتها نباتا حسنا، یہ وہ جملہ ہے کہ پروردگار نے اس کو جلدی بڑا کیا۔ کیا؟ جس طرح سے اور بچے ہوتے ہیں نا، اور بچے جتنا سال میں بڑھتے ہیں، کتنے دیکھا کہ مہینے میں اتنی بڑھ گئی، تو یہاں تک کہ جوانی کی عمر کو پہنچی۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیق کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بچوں کے مقابلے میں کیا بہت جلد جو ہے وہ نشو نما، جس کو آپ گروتھ کہتے ہیں نا، یعنی جو گروتھ کا سسٹم اللہ نے وہاں بدل دیا۔ تو آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی، لیکن اگر دیکھے گا کوئی کہ یہ 18 سال سے کم نہیں، کیا 18 سال سے، یہ اللہ نے خاص تحفہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے جو اور لوگ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے کہ بچہ اتنا بڑھتا ہے پھر اتنا بڑھے گا اتنا بڑا، وہاں ایسا معاملہ نہیں ہوا۔
اس راز سے تو لوگ ناواقف ہیں نا، ناواقف اس راز سے. اور اللہ نے یہ نظام کیوں چلایا؟ یہ اس لیے چلایا کہ اس گھر میں ایک کم عمر ہونی چاہیے جس کا قوت حافظہ مضبوط ہو. کیا ہو؟ کیونکہ اس سے دین کا کام بھی لینا ہے، صرف گھر کے کام نہیں، صرف گھر کے کام نہیں. تو گھر کے کام نہیں، صرف دین کا کام لینا ہے. تو انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. جیسے الحمد شریف ہم کو یاد ہے نا، ایسے سارا قرآن پاک ان کو یاد تھا. کیا؟ بالکل الحمد شریف کی طرح. جب کہیں موقع آتا تھا تو آیتوں کی آیتیں دھڑا دھڑ پڑتی تھی، اور حدیثیں ہزاروں. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید پورا مجھے یاد نہیں تھا 48 برس تک وہ درس دیتی رہی. کتنے؟ کیونکہ کم عمر تھی نا، یہ اللہ کو نظام چلانا تھا. بس ایک زوج محترمہ ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، جس کو ہم کنواری کہتے ہیں، اور یہ بھی ہوا 54 سال کی عمر میں. کس میں؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دختر مبارک تھی حضرت حفصہ، وہ بیوہ ہو گئی. تو مجھے بتاؤ باپ کو کتنا غم ہوتا ہوگا جب اس کی بیٹی بیوہ ہوتی ہے. یہ باپوں سے پوچھو، ہے نا، تو ان کے تو جگر کٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے اوپر تو غم کا پہاڑ ہے. کیا؟ کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، ہوگی بیوہ. اب اس کے بعد اب ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں، تو خاموش رہے. حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں، انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں اس وقت. کیا؟ تو بعد میں خود فرماتے تھے ابو بکر صدیق کا تو مجھے گلہ ہوا، کیونکہ اس نے نہ ہاں کہا نہ کہا، اور حضرت عثمان کا گلہ نہیں، اس نے صاحب کہا نہیں. اس کے بعد چند دن ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا حضرت حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیغام خود بھیجا. تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر تم کو ملال ہوا ہوگا میرا کہ میں نے نہ ہاں کہا نہ ہاں کہا. بالکل. کہا میرے ذہن میں تھا، ایک راز تھا ایک، لیکن میں اس کو فاش کرنا نہیں چاہتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغام بھیجیں گے حضرت حفصہ کے لیے. تو اس وقت آپ کی عمر 55 سال کی تھی. تو مجھے بتائیے 55 سال کی عمر کتنی؟ تو اس میں نعوذ باللہ عیاشی کے کیا تصور آ سکتا ہے؟ ابھی میں ایک عبارت پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، بہت قیمتی عبارت ہے. اس پر میں نے ایک کتابچہ بھی لکھا ہے، لیکن وہی کمپیوٹر میں پڑھا کام کی وجہ سے، ورنہ میں نے اس کی تفصیل لکھی ہے سبوں کی، تمام ازواج مطہرات کی. تو اس کے بعد جو ہے نکاح ہوا حضرت زینب بنت خزیمہ سے. کس کے ساتھ؟ یہ بھی بیوہ تھی 55 سال کی عمر میں. اس کے بعد ایک عجیب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کو عمر 56 سال تھی. کتنی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا، لیکن شاید میں نبھا نہ سکوں. کیا؟ گھریلو کام کاج وغیرہ. کیوں؟ انہوں نے کہا میرے 9 بچے ہیں، 9 بچے ہیں میرے. کتنے؟ 9 بچے ہیں میرے. اور ابو سلمہ جو تھے، ابو سلمہ، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اہل عیال کی حفاظت کر لینا. کیا؟ تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا. مجھے بتاؤ جو خاتون 9 بچوں کی ماں ہو، کیا بات سمجھا گئی، اس کے ساتھ جو عیاش ہوگا وہ نکاح کر سکتا ہے؟ دنیا میں ہے کوئی ایسی مثال؟ تو پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ وہی یتیموں کے لیے. کس کے لیے؟ روایت آگے آئے گی بھی، میں سنا دوں گا آپ کو کہ حضرت ام سلمہ کے بچوں کو پالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے پلیٹ میں کھلاتے تھے. کس میں؟ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ایک پلیٹ میں، کبھی ہاتھ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ نے فرمایا سم اللہ. کیا؟ میرے بیٹے تم بسم اللہ پڑھ لو، وکل مما یلیک، اپنی طرف کھا لو. کیا کر لو؟ اپنے برتن میں کھلاتے تھے اس کو. تو مجھے بتائیے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو کیا یہ تصور آ سکتا ہے کہ اس عمر میں نعوذ باللہ من ذالک آپ بادشاہوں کے مزاج کے ہوں؟ ہم بادشاہ تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نبی ہے نا. نہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں آتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دل میں ان کے کھٹک ہے. کیا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ان کی کھٹک کو دور کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ.
اس کے بعد نکاح ہوا 57 سال کی عمر میں، کس میں؟ حضرت زینب بنت جہش، کیا اس کا واقعہ بھی آئے گا، 57 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد نکاح ہوا حضرت سیدہ جویریہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 57 سال کی عمر میں، کس میں؟ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح ہوا 58 سال کی عمر میں، کس میں؟ اس کے بعد نکاح ہوا حضرت صفیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ 59 سال کی عمر میں، کس کے؟ اس کے بعد نکاح ہوا حضرت میمونہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ 59 سال کی عمر میں۔ 59 سال کے بعد آپ نے نکاح نہیں کیا، تو اور یہ سب بیوہ ہیں، کیا ہے جی؟ کسی کے ایک شوہر کا انتقال، کسی کے 2 شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہ کیوں آپ نے اتنے نکاح کیے؟ اب یہ سن لیجئے آپ۔ یہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری میرے استاد محترم ہے رحمۃ اللہ علیہ، ہدایت القرآن میں یہ جو سورہ احزاب ہے تو اس میں آپ نے یہ ایک صفحہ لکھا ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں، یہ اردو ہے۔ اوپر عنوان ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں جو نکاح کیے وہ ملی اور ملکی اور شخصی مسائل سے کیے ہیں۔ اب یہ خود کہے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح کیا، پھر 25 سال تک جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ نے دوسرا، یہ اس معاشرے کی بات ہے جہاں 4 5 5 10 10 نکاح ہوتے تھے، اگرچہ بھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ 4 ہی رکھ لیں مسلمان، لیکن یہ اس معاشرے کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو شور اٹھ جائے گا، ہے نا، ہے امتیاز کو دویم نکاح ہنگامی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ہنگامہ اٹھتا کیا؟ لیکن اس کے باوجود اور لوگوں کے کئی نکاح تھے، حضرت نے 25 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چونکہ گھر میں چھوٹی بچیاں تھیں اور رسالت کی ذمہ داری، رسالت کی ادھر ذمہ داری ہے چھوٹے بچے، اس لیے آپ نے خاندان کی عورتوں کے اصرار پر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا جو بیوہ تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اسی زمانے میں آپ کو خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھلائی گئی، ایک روایت میں تو خواب بھی دیکھا، ایک روایت میں جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں ان کی تصویر لے کر آئے، اور یہ کہا گیا یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، لیکن خواب کی صورت بھی واضح نہیں تھی، یہ خواب دیکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق میں دل میں ڈال دیا کہ حضرت سعودہ عمر رسید ہیں، زیادہ دنوں تک وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے گھر بسانا ہے، جو گھر کی خبر گیری کرے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب کر لیں، اور انہوں نے اس نکاح کی تحریک کی تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا، مگر ابھی وہ گھر آباد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے عملاً آپ کے گھر میں ایک ہی بیوی رہی، کیا رہی؟ یہی ایک نکاح آپ نے کنواری کے ساتھ کیا۔ اب اس کے بعد باقی سب نکاح بیوہ عورتوں کے کیے ہیں، اور ہجرت کے بعد کیے ہیں، کس کے بعد؟ مدینہ طیبہ میں آخری عمر میں، جبکہ آپ کی عمر مبارک 56 تا 60 سال تھی آخری سالوں میں، اور یہ نکاح ملی ملکی شخصی مسائل کے پیش نظر کی۔ مثلا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا، اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ جو لے پالک بھی اس کو کہتے ہیں، متبنہ بھی کہتے ہیں، مونگت، کیا مونگت مونگت نے چیزوں خاندان تم سے ایک نکاح کرت، یہ اہل عرب کے یہاں تھا، کیوں؟ وہ متبنہ کو اپنے بیٹا جیسا سمجھتے ہیں۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ حضرت آپ اس کو مٹانا چاہتے تھے، اس عقیدے اور رسم کو، آپ نے کیا کیا؟ ان کا غلام تھا حضرت زید بن حارثہ، کیا زید بن حارثہ کے عجیب واقعات ہیں، وہ غلام نہیں تھا، اس کو کوئی پکڑ کے لایا تھا اور مکہ میں بیچ ڈالا اس کو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس کو خرید لیا۔ اس کے بعد جب نکاح ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ نے اس کو کیا، حضرت یہ آپ کی خدمت میں، یہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ کو ہدیہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کے والدین ڈھونڈتے آئے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈا ہوگا، تو مکہ پہنچے، کہنے لگے کہ زید نام کا کوئی لڑکا یہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔
کہا بھائی کس کے پاس ہے ہم کو بتاؤ. انہوں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کس کے پاس؟ تو وہ لوگ آئے, ملاقات کی, کہتے کہ ہمارا بیٹا ہے غائب ہے اتنے سالوں سے, ہم نے سنا وہ آپ کے پاس ہے, تو ہم آپ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں, تو بتائیے ہم کو کتنا دینا ہے. کیا قیمت دیں گے نا, کہ یہ غلام ہے نا, وہ خریدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا آپ کو کچھ بھی نہیں دینا, البتہ ابھی زید آئے گا اس سے بات کر لیں گے. اتنے میں حضرت زید تشریف لائے, تو حضرت زید آئے, بولا دیکھا دو اجنبی شخص ہیں. تو حضرت رسول اللہ سے فرمایا زید ان کو پہچانتے ہو؟ ہاں یہ تو میرا ابو جی ہے, یہ تو میرا انکل ہے, یہ میرا چچا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ لوگ آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے. کیا؟ اس لیے آپ تیاری کر لو اور چلے جاؤ. تیاری کیا کرنی تھی, وہ نکل جاؤ. سن لیجئے دل کے قانون سے. اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں ان کے ساتھ جاؤں گا نہیں. کیوں؟ میں آپ ہی کے پاس رہوں گا. تو باپ نے کہا یہ بات نہیں ہو, تم یہاں غلامی کی زندگی گزارو گے اور اپنے گھر نہیں آؤ گے. سب لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا, کب آئے گا. عید کے چاند کی طرح کا انتظار ہو رہا ہے, غلامی کی زندگی گزارو گے. اس نے کہا ہاں, اس آزادی سے مجھے یہ غلامی کی زندگی زیادہ اچھی ہے. کیا کیوں؟ کہا کہ یہ تو باپ سے زیادہ شفیق ہے, یہ تو باپ سے زیادہ, باپ تو کبھی مارے گا بھی, ڈانٹے گا بھی, نکل جائے یہاں سے. کہتے ہیں اس جیسا باپ میں نے نہیں دیکھا, اس جیسا باپ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا. وہ مطمئن ہو گئے کہ ہمارا بیٹا کسی ظالم کے پاس نہیں ہے, ہمارا بیٹا تکلیف میں نہیں ہے, ذلت کی زندگی نہیں گزار رہا ہے. یہ تو بالکل انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اس کو پال رکھا ہے. تو جب حضرت زید نے کہا میں نہیں جاؤں گا, اللہ کے نبی سن بہت خوش ہو گئے. اچھا زید کو اتنی محبت ہے ہمارے ساتھ. تو زید کو لے کر آئے خانہ کعبہ میں. کس میں؟ جی, وہاں بہت سارے وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھڑا کیا. پر لوگوں آج تک یہ زید ابن حارثہ تھا. کیا تھا؟ آج کے بعد میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. یہ زید ابن محمد ہے, یہ زید ابن صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مشہور ہو گیا, کیونکہ یہ کوئی اچھی بات تو, اجنبی بات تو نہیں تھی. وہاں تو لوگ لیتے تھے, متبنہ بناتے تھے. اس لیے ہو گیا زید ابن محمد, زید ابن محمد, زید ابن. اب جب حضرت زید جوان ہو گئے, اب اس کا نکاح کرنے کا مسئلہ ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں نکاح کیا اپنی پھوبیزہ بہن کے ساتھ. کیا؟ پہلے تو انہوں نے انکار کیا, حضرت زید نے خود انکار کیا, ان کے بھائی نے انکار کیا, ہم نہیں کر سکتے. وہی نازل ہوئی. کیا؟ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے کہ وہ نبی کا حکم ٹھکرائے اور اللہ کا اللہ کا حکم ہے. کیا؟ انہوں نے کہا معافی مانگتے ہیں. کیا کریں گے؟ معافی مانگتے ہیں. قرآن پاک میں آیت ہے. تو نکاح ہو گیا. کیا؟ لیکن ظاہر سی بات ہے, فطری بات ہے, حضرت زینب کے دل میں تو یہ تھا یہ تو غلام ہے. کیا ہے؟ اگرچہ حضور نے اپنا بیٹا بنایا لیکن ہے کیا؟ یہ دل میں کھٹک تھا ادھر. اس لیے آپس میں وہ نباہ نہ ہو سکا. اس کو کفو کہتے ہیں. کیا؟ بادشاہ کی لڑکی تو بادشاہ کے گھر میں بھیجیں گے نا, یہ کفو ہے. غریب کی لڑکی غریب کے گھر میں ٹھیک رہتی ہے, بادشاہ کے گھر میں جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. کفو اس کو کہتے ہیں. کیا؟ اسلام میں ذات پات نہیں ہے, کفو ضرور ہے, کفو تاکہ بیلنس رہے. بہرحال اب نباہ نہیں ہوتا تھا. کیا؟ تازہ زید روزانہ کہتے حضرت مجھے بڑی پریشانی ہے. کیا کہتے؟ یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, زینب کا دل میرے ساتھ لگتا نہیں, کیا کریں؟ تو آپ نے ان کو بہت سمجھایا. کیا؟ آخر میں بات یہی کہ بھائی حضرت زید جو ہے یہ اپنی اہلیہ محترموں کے کیا کہیں گے؟ طلاق دے دیں گے. طلاق دے دیں اس کو. اب ہے تو نا وہ متبنہ منہ بولا بیٹا بھی کہتے ہیں, لے پالک کی بیٹی ہے نا, اور عرب میں اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا تھا؟ حرام سمجھا جاتا تھا نا. اللہ اس رسم کو مٹانا چاہتے تھے. کیا؟ تو وہی نازل ہوئی, ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو کرنا پڑے گا. یہ تو اس کی تفصیل قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ہے, یہ کرنا پڑے گا. اب شور کتنا مچا ہوگا منافقین نے, یہ انہوں نے کفار نے, کیا شور, اللہ اکبر. تو یہ ہے, یہ چکنا وشن ہے, وشس ہے. تو چونکہ اس میں شریعت کا مسئلہ تھا اور اس کے بغیر یہ کوئی اس کے لیے تیار نہ ہوتا, حضرت نے خود یہ کر لیا. تو یہ ہے وہ راز اس میں. دوسری بات یہ ہے, آیت نازل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے.
اس لیے ادعوہم لآبائہم، جو غلام ہیں اگر جو موبلے بیٹے ہیں ان کو اپنے باپوں کی نسبت کر لو. اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ان کی نسبت کیوں اپنے باپوں کی طرف کر لو. یعنی آج کے بعد زید بن محمد مت کہو، زید بن حارثہ کہو. کیا؟ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کی نسبت سے. تو حضرت زید کو اتنا خم ہو گیا، اچھا آج تو زید بن محمد کہتے اب زید بن حارثہ جو اس کا اپنا باپ ہے. تو اس کی تلافی اللہ نے کی. کسی بھی صحابی کا نام مبارک قرآن پاک میں نہیں ہے. کیا؟ کسی بھی صحابی کا نام مبارک قرآن میں نہیں سوائے زید کے. کس کے؟ فلما قضا زید منا وطرا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ چلو ہم اس کے بدلے میں تم یہ دے دی، تمہارا نام قیامت تک قرآن پاک میں رہے گا. کس میں؟ جی. تو یہ جو نکاح ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ اس رسم کو مٹانے کے لیے ہوا، اس لیے نہیں کہ ہم نکاح کریں. اور اس نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل فرمایا. یہ ملی مصلحت ہے. کیا؟ اور حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح یہ ملکی مصلحت سے کیا ہے. کس کے؟ کیوں؟ ان کے والد صاحب تھے ابو سفیان. کیا تھے؟ بہت کٹر دشمن. حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ حبشہ میں تھی کی، تو حبشہ کے بادشاہ نے وہاں سے بھیجا ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں، اور مہر حبشہ کے بادشاہ نے ادا کیا، ہم ادا کر لیتے ہیں، اور بھی تحائف دے دیے. تو ابو سفیان نے جب سنا اوہو میری بیٹی تو حضرت کے نکاح میں ہے، فرمایا کہ لوگوں ہم کتنا ان کو نعوذ باللہ گرانا چاہیں لیکن اللہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے. اب تو یہ داماد بن گئی، اب تو یہ دشمنی ختم. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے خاندان اسلام میں داخل ہوئے. وہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ رشتہ ہو جائے تاکہ یہ خاندان قریب آ جائے. تو تاریخ کا طالب علم جانتا ہے بدر کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں رہی، مگر حضرت ام حبیبہ سے نکاح کے بعد انہوں نے کوئی اہم فوج کشی نہیں کی، کہ اب جنگ مناسب نہیں، کیا اب رشتہ ہے. یہ اس نکاح کا فائدہ تھا. اور چند خواتین کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں تھیں. چند خواتین نے زبردست قربانیاں دی، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ بیوہ ہو گئی تو ان کی دلداری کے لیے آپ نے ان سے نکاح کیا، جن کا تذکرہ بھی آیا، 9 بچوں کی ماں. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے کیا. یہ شخصی مسئلے تھے. یہ غرض سبھی نکاح انہی مقاصد ثلاثہ سے کیے ہیں جن کی تفصیل طویل ہے. کوئی نکاح آپ نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں کیا. کیا؟ ضرورت کے لیے نہیں کیا، کیونکہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں موجود تھی، اور یہ عمر طبعی ضرورت کی بھی نہیں تھی، 58 سال کی 59 سال کی. وہ تو جوانی کا زمانہ ہے جو آپ نے ایک بیوی کے ساتھ بسر کیا، جوانی کا زمانہ. اور چونکہ یہ تینوں مسائل ایسے تھے کہ ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی تحدید یعنی حد بندی نہیں کی. امت کی حد بندی کی. کس کی؟ امت کی حد بندی کی نا، کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصلحتیں بہت ہیں، مصلحتیں، اس لیے آپ کے اوپر اس کی پابندی نہیں ہے. اب دیکھیے وہ یہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا. کیا؟ چھوٹا تھا، حضور کی پرورش میں تھا، تو ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا، کبھی ہاتھ ادھر جاتا تھا کبھی ہاتھ. آپ نے اس وقت فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اور اس طرح سے آپ نے یہ سارے نکاح کیے ہیں جن کے میں نے مختصر اس وقت یہ ان کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا. تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو یہود نے کیا تھا یہ کیسا نبی ہے نکاح کے اوپر نکاح کر رہا ہے. تو اس کی وہ رکھ کر ذہن میں کہ یہ نکاح اس وجہ سے اللہ کے نبی سے کیے، اور اس میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی بادشاہوں کی عیاشی کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہم